اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے۔ خوش آمدید ناظرین، ہمارا نغمہ جو آپ سن رہے ہیں مسلسل اپلوڈ کر دیا گیا ہے ہمارے ARYQ TV کے آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ، تو آپ چاہیں تو وہاں سے ہمارا نغمہ شیئر بھی کر سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ ریلز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو چاروں طرف پھیلائیے، کیونکہ یہ شان رمضان محبت کا کلام، محبت کا پیغام ہے، اور آپ سب کے لیے اتنی محنت سے تیار کیا ہے۔ اس میں کئی آوازیں شامل ہیں اور لیڈ جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کے مسائل اور ان کا حل ہمارا سیگمنٹ ہے، اور اس میں کچھ کالز اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو میں لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ چلیں مفتی صاحب جوابات کی طرف آتے ہیں، کالز آئیں گی لے لوں گا میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی عامر صاحب نے پشاور سے یہ پوچھا کہ سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سلام کا صحیح طریقہ السلام علیکم یہ بھی نہیں ہے، السلام علیکم یہ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم کہنے سے معنی تو نہیں بگڑتا، السلام علیکم کہنے سے معنی بھی بگڑتا ہے۔ جی صحیح سلام کا طریقہ، اچھا بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں، جی یہ بھی سلام کا طریقہ نہیں ہے، بہت سے لوگ دور سے ہاتھ ہلاتے ہیں۔ صحیح طریقہ ہے السلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پر، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ افضل ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم کہنا بالکل صحیح ہے، جتنا بڑھاتے جائیں گے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا زیادہ افضل ہے، اتنا بہتر ہے۔ آپ نے کیا فرمایا وہ صاحب؟ سلام علیکم اگر کسی نے کہا تو السلام علیکم سلامتی کا معنی ہو جائے گا، لیکن صحیح طریقہ نہیں ہے، طریقہ صحیح نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم تم پر موت ہو، تباہی ہو۔ جی اچھا جی۔ بہن نے کہا کہ میں اللہ جی کہتی ہوں اور اللہ فرماتا ہے، بعض اوقات مجھے کہنا کہ کہتا ہے فرماتا ہے، تو یہ ذرا مجھے صحیح نہیں لگتا۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ اللہ جی کہنا کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بندہ پیار محبت میں کہتا ہے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ فرماتا ہے یا اللہ فرماتے ہیں کیا کہنا چاہیے، تو دیکھیں ادب و احترام کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک کلمہ ہے جو کہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک وہ جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جمع کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے، ہم نے کہا، ہم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ جو کہ تعظیم کے لیے استعمال ہو رہا ہے لیکن جمع کا شائبہ ہے، تو علماء فرماتے کہ وہ استعمال نہ کیا جائے، بلکہ واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے جو صرف واحد کے لیے ہی استعمال، مطلب یک معنی۔ جی یک معنی۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے، ہاں کوئی کہتا ہے فرماتے ہیں کہتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وجہ میں نے عرض کر دی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں بہن کہ مغرب کے بعد وقت ہم روزہ کھولتے ہیں، قرآن میں تو کسی نے ہمیں بتایا بھائی قرآن میں تو رات کا ذکر ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا، اس میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اسی آیت کے اخیر میں ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزے مکمل کرو رات تک۔ اچھا اب رات تک سے مراد کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ الا جو ہے، الا اس کا ما قبل اور ما بعد دونوں میں تغیر ہو، یعنی مثال کے طور پر ثم اتم الصیام، سیام روزہ، لیل رات، دونوں میں تغیر ہے، دونوں یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں میں تغیر ہو تو پھر الا کا ما بعد جو ہے ما قبل کے جو الا کا ما قبل ہوتا ہے وہ ما بعد کے حکم میں نہیں ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پر الی اللیل تو رات اس میں داخل نہیں ہوگی، جیسے ہی رات کا وقت آ جائے تو بس وہ آپ کی افطار کا وقت ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ آئیے حدیث کریمہ کی طرف آ جائیے۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک فطرت پر رہے گی، خیر پر رہے گی، جب تک افطار کرنے میں جلدی کرے گی۔ تو جیسے غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو فوراً افطار کر لینی چاہیے، کہ دیر سے کرنا غیر مسلموں کا وتیرہ تھا، یہ ان میں اور ہم میں یہ فرق بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک سوال یہ ہوا کہ میرے پاس 2-3 انگوٹھیاں بتا دی، پوری کل ملا کر 1 تولہ بنتی ہے، تو 1 تولہ جو ہے وہ اب کسی نے کہا کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ 1 تولہ سونا ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتا ہے، تو کسی نے کہا بھائی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کسی کے پاس صرف سونا ہے، رقم بالکل نہیں ہے، یا چاندی بھی نہیں، رقم بھی نہیں، صرف سونا 1 تولہ، تو اس پر زکوٰۃ دینی
فرض نہیں ہوگی. ہاں کوئی رقم اگر ایڈ ہو جاتی ہے, جو رقم بچی ہوئی ہے وہ آپ کے پاس بچی ہوئی ہے, ایڈ ہو جاتی ہے اس میں, تو پھر وہ بن سکتی ہے. لیکن اگر رقم نہیں, چاندی بھی نہیں, صرف 1 تولہ زکوٰۃ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ عصر کی نماز ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز اپنے وقتوں پر فرض ہے, تو عصر کی نماز ظہر کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھ سکتے. کہیں پر آپ جا رہے ہیں کہ بھئی میں عصر کی نماز ظہر کے ساتھ ہی پڑھ لوں کیونکہ راستے میں ٹائم ملے نہ ملے, ایسا نہیں کر سکتے. آپ عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گی, ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ سفر میں ہیں, سفر کہیں مشکل ہے, کسی جگہ پر رکنا ہے تو رکنے کا ایسا وقت نہیں یا حالات صحیح نہیں, تو یوں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر عصر کا وقت 5 بجے شروع ہو رہا ہے, تو آپ 4:40 پہ 4:45 بجے کہیں رک جائیں, آپ وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھ لیں, پھر کچھ دیر انتظار کریں اور اس کے بعد عصر کا وقت ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھ کے وہاں سے روانہ ہو جائیں. لیکن اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائے گی, اپنے وقت کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی. صرف عرفات کے میدان میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھی تھی, اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی تھی. اس کے علاوہ کہیں پر بھی ملا کر پڑھنے کا نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ اگر ہم سورہ اخلاص بار بار پڑھتے ہیں تو ہر بار بسم اللہ پڑھنی چاہیے. پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد ہر مرتبہ پڑھیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں. پھر آخری مرتبہ پڑھنے میں بسم اللہ پڑھ لیں. پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ جو پڑھیں اس میں بسم اللہ پڑھ لیں, درمیان میں اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عصر سے مغرب کے درمیان نماز قرآن پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو منع کرتے ہیں غلط منع کرتے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ مغرب سے پہلے جو آخری 20 منٹ رہ جاتے ہیں نا, تو اس میں سجدہ آیت سجدہ اگر آپ نے تلاوت کی تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت سجدہ نہ کریں, بعد میں کر لیا جائے, کیونکہ وہ جو مکروہ وقت ہے اس میں سجدہ نہ کیا جائے. یہ بس اتنا ہے. اور کر بھی لیا تو ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں کہ نہیں ہوگا, ہو جائے گا, لیکن کرنا نہیں چاہیے. جو آخری 20 منٹ مغرب سے پہلے ہوتے ہیں یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. اسی طریقے سے زوال کا وقت ہوتا ہے کہ زور سے پہلے 35 سے 40 منٹ, اور اسی طریقے سے جو فجر کے وقت جب ختم ہوتا ہے اس سے لے کر طلوع آفتاب تک 20 منٹ یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. اس میں کوئی بھی سجدے والی نماز نہیں پڑھی جاتی, نہیں پڑھ سکتے. اچھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ روزے میں کڑوا پانی اگر آتا ہے تو اس میں کیا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض اوقات لیٹے ہوئے آتا ہے تو وہ دوبارہ جانے کا لوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے, اس میں احتیاط کریں. باقی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی طریقے سے ہاتھ پاؤں اور سر میں تیل لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا کہ عمرے میں پروٹوکول لوگ دیتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, تو میری بہن آپ کے دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. کوئی جو بھی پہناتا ہے, ہار پہناتا ہے, پروٹوکول دیتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس میں کوئی برا منانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سادگی اختیار کریں وہ اچھی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین, کہ مجھے میرا رب ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہوتا. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی تھی, تو یہاں پر یہ فرمایا کہ بالفرض اگر ایسا ہوتا تو ایسا, حالانکہ ایسا تھا نہیں ہے, لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دیتا ہے تو ہمیں ہدایت ملتی ہے, نہ دے تو نہ ملے. ہاں اس نے ہمیں اختیار دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہمیں کافر رکھا, کافر کفر ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا تو ہم تو بھائی بامر مجبوری کافر ہی رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ آپ اسلام اختیار کریں یا خدا نخواستہ کفر اختیار کریں. اسلام اختیار کرنے کے بعد آپ نیکی والا راستہ اختیار کریں یا کفر والا, تو وہ آپ کا اختیار ہے, اور اس اختیار پر اچھی بات پر ریوارڈ بھی ہے اور بری بات پر پکڑ بھی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تنگ دستی کے لیے وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ آپ اللہ فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں, اول آخر تیمہ درود شریف. اللہ تعالیٰ بے انتہا انشاءاللہ کرم فرمائے گا, روزی میں اضافہ فرمائے گا. نمازوں کی پابندی کیجیے. پھر اس کے بعد بچوں کا نام زینب رکھیں, یہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے, بڑا برکت نام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی برکتیں انشاءاللہ ملتی رہیں گی. کسی نے جو کچھ کہا تو یہ ایسی کا ہو سکتا ہے کہ اس خیال سے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی, بڑی تکلیفیں انہوں نے کاٹیں. اس میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ زینب نام رکھیں بچیوں کا, ان کے صدقے میں مصائب و علام دور ہوں گے. کیا بات ہے, یہ یقین رکھیں انشاءاللہ. پھر کہا کہ میں معذور ہوں, چارپائی پر بیٹھتی ہوں اور بچی نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی
رہی ہوتی ہے تو بچی سے کہیں کہ وہ اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھے. اگر آپ معذور ہیں بہرحال آپ گناہ گار نہیں ہوں گی, کوئی حرج نہیں ہے, بچی سے کہیں کہ وہ اوپر ہو کر قرآن پڑھے. مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا مغرب کا وقت رہتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اندھیرا چھا جانے سے پہلے مغرب میں پڑھنے میں جلدی کرنی چاہیے, تو مغرب پڑھ لی جائے, یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ارم ریاض میرا نام ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ انعام صحیح نہیں ہے. دیکھیں اس کا ایک معنی جو ہے قوم عاد کا جد اعلیٰ ہے, ایک معنی قوم عاد کا شہر بھی ہے, ایک معنی بہشت بھی ہے. تو بہرحال یہ وہ قوم ہے اس کی طرف منسوب ہے کہ ارم ذات العماد, یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے. تو اس کا تعلق اس قوم سے نسبت ہے اس کی کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا, تو بہتر یہ کہ نام نہ رکھیں, اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے. پھر اس کے بعد قرآن خوانی میں جو ہے وہ جو پارہ چھوڑ دیتے ہیں, تو میری بہن چھوڑ دے تو بعد میں پڑھنا چاہیے, پورا کرنا چاہیے. بہن نے کہا کہ ناپاکی میں کیا پڑھائی کی جائے؟ نماز نہیں پڑھ سکتے, مسجد میں نہیں آ سکتے, باقی اس کے علاوہ ذکر اذکار یا آپ دعائیں بھی کر سکتے ہیں, درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ جیس کیش میں 5,000 روپے رکھوائیں تو 30 منٹ وہ آپ کو جو ہے اس پر دیتے ہیں. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں قرض ہے اور قرض پر آپ کو منافع مل رہا ہے, تو اس میں احتیاط کی جائے. اب آگے کیا مسائل کیا اس کی ڈیٹیل آتی وہ مجھے نہیں پتہ, لیکن اب تک جو ہے اب تک جو ہے اس میں اجتناب کرنا چاہیے. تراویح کس طرح پڑھنی چاہیے؟ جس طرح آپ 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں نا, میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نوافل, تو آپ کہیں میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں خانہ کعبہ شریف کی طرف. نارملی جو 2 پڑھتے اسی طریقے سے 2 رکعت نوافل پڑھنے, اور ہر 4 رکعت کے بعد آپ نے دعائے تراویح پڑھنی ہے. سبحان ذی الملک والملکوت جو عام طور پر لکھی ہوئی ہوتی ہے, یہ یاد نہ ہو تو آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیں یا خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں. 2 کر کے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں اور 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. درمیان میں آپ کو جو ہے وہ قاعدہ اولیٰ کرنا ہوگا. اور آخری کہا کہ اللہ کہتا ہے, اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. بالکل ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ. بہت زیادہ سوالات, اللہ کہتا ہے یا فرماتا ہے تو میں بتا چکا ہوں. بہت زیادہ سوالات تھے, ماشاءاللہ آپ نے کر دیے بر وقت. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات, ہمارے کوئی سیگمنٹ یعنی معلومات تھی. معلومات روزے رکھیں گے ایسے